سوال ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار اور معاشی ابتری یہ کیوں ہے؟ سارے مسلمان وہاں بستے ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہیں وہاں پہ. یہ اس میں کوئی شک نہیں جی. میں اگر پاکستان میں اگر نیک لوگ نہ ہو تو پھر تو کب تک بالکل ہی عذاب آ چکا ہوتا. لیکن کچھ باتیں سخت ہیں، اگر میں آج کر دوں تو برا نہ بنائیے گا. اور جو میں باتیں کرنے لگا ہوں اس میں خود بھی آپ ہی میں سے ہوں. غور سے سنیے. حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے. جبکہ دنیا بھر میں ایمانداری کے انڈیکس کے مطابق پاکستان کا 160واں نمبر ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی سالانہ رپورٹ میں پاکستانی عدالتی نظام کو قانون کی حکمرانی کی پابندی کرنے والے ممالک میں سب سے نچلے نمبر 139 ملکوں میں سے 130ویں نمبر پر رکھا گیا ہے. اور رشوت لے کر 1500 یونٹ کو 500 یونٹ لکھنے والا رشوت خور جو میٹر ریڈر ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کساب، خالص دودھ کا نعرہ لگا کر ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش، بے گناہ کی ایف آئی آر میں 2 مزید ہیروئن کی پڑیاں لکھنے والا انصاف پسند ایس ایچ او، گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا ہمارا اس آج کل مستقبل کی نسل کا معمار استاد، کم ناپ تول کر پورے دام لینے والا دکاندار، 100 روپے جیسی عام رشوت لینے والا معمولی سا سپاہی، پھر معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو ثابت کرنے والے وکیل، اور عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والے گواہ، پھر 100 روپے کے سودے میں 10 روپے غائب کر دینے والا آپ کا بچہ بھی، آفیسر کے لیے رشوت میں سے اپنا حصہ لے جانے والا جو معمولی سا چپڑاسی، اور پھر کھیل کے جو بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملک کا نام بدنام کرنے والے کھلاڑی، پھر وہ جو ساری رات فلمیں دیکھ کر سوشل میڈیا پر واہیات اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے والے اور فجر کو اللہ کو سنتے ہی سونے والا نوجوان، کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے 10 لاکھ کی سڑک بنانے والا ایم پی اے اور ایم این اے، لاکھوں غبن کر کے 10,000 کے ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکیدار، ہزاروں کا غبن کر کے چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا ضمیر فروش کاؤنسلر، پھر دیہاتوں میں غلہ اگانے کے لیے بھاری بھرکم سود پر قرض دینے والا ظالم چودھری جگیردار، پھر زمین کے حساب و کتاب و پیمائش میں کمی بیشی کر کے اپنے بیٹوں کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری تحصیلدار اور ریونیو آفیسر، ادویات اور لیبارٹری ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرے کرنے والے ڈاکٹر، اپنے قلم کو بیچ کر پیسہ کمانے والے صحافی، منبر رسول پر بیٹھ کر دین کے نام پر چندے اور نذرانے لینے والے مولوی اور پیر صاحبان. جب ہر کوئی کشتی میں اپنے حصے کا سوراخ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کا سوراخ میرے سے بڑا تھا، اس لیے کشتی ڈوب گئی. سبھی قصوروار ہیں، اور ہر کوئی سوشل میڈیا کو بغیر تحقیق کے بے تحاشا استعمال کر کے خود کو بری ذمہ سمجھتا ہے. اس دور میں اگر ہم اپنے اپنے لیڈر کی برائی بیان کرنے کے دوسری کی برائیاں بیان کریں گے تو یہ انصاف نہیں ہے. یہ کسی پہ بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم پہ جو آج سیاستدان مسلط ہیں ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے.